قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ میں نے چوتھے پارے سے آپ کی خدمت میں جو آیہ کریمہ پیش کی اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ آیت اس حوالے سے دوسرے مقام پہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہو چکا، جو اس سے پہلے درجے کا تھا۔ اس میں ارشاد باری ہوا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیہ کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، مردہ مت کہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کام تو ہو چکا ہوتا ہے، واقعتاً ایک بات بھی ہوتی ہے مگر اسے کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کسی سے نہیں کرنی، اس کے بارے میں بس چپ کر جانا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو جب اللہ پاک نے یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ مت کہو، تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہیں تو صحیح نا، بس انہیں مردہ کہنا نہیں ہے، کیا اللہ کا یہ مطلب ہے؟ تو جواب آیا بل احیاء، بلکہ وہ ہیں ہی زندہ، صرف کہنے کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں ہی زندہ۔ زندہ کیسے ہیں؟ ہم نے تو خود دیکھا ان کے جسم کٹے، ہم نے خود دیکھا ان کے خون نکلے، ہم نے خود دیکھا ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، ہم نے خود دیکھا لوگوں نے ان کو دفنایا، تو پھر بل احیاء، وہ زندہ کیسے ہیں؟ کہا وہ زندہ ہیں لیکن وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور یہ نیچر ہے کہ ہم جس ماحول اور جس زندگی میں رہتے ہوتے ہیں نا، ہم اسی کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہیں نا، ہم اس زندگی کو سمجھتے بھی ہیں، اس کے کھانے پینے کو سمجھتے ہیں، پہننے اتارنے کو سمجھتے ہیں، سونے جاگنے کو سمجھتے ہیں، کاروبار ملازمت نوکری کرنے کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ تو جو زندگی ہم پیچھے ماں کے پیٹ میں گزار کے آئے ہیں اس کا بھی کو پتہ ہے؟ بولے پتہ ہے؟ وہاں غذا ملتی تھی کہ نہیں؟ روزی ملتی تھی نا، تبھی بچ کے آ گئے ہو نا۔ وہاں روزی ملتی تھی لیکن سوچے غور کریں کیسے ملتی تھی؟ نہیں سمجھ سکتے نا، اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت ہم جس پروسیس میں تھے وہاں ہمارا شعور، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری سمجھ کام نہیں کرتی تھی۔ اگر اس وقت کوئی ماں کے پیٹ میں جا کے ہمیں کہتا کہ یہ جو تمہاری ماں کے پیٹ کے باہر لوگ رہتے ہیں نا، وہ گاجریں، مولیاں، شلجم کھاتے، آپ کو سمجھ آتی؟ نہیں آتی نا، اس لیے کہ وہاں آپ نے یہ چیزیں دیکھی نہ ہوتی، آپ کو اس بارے میں سمجھ ہی نہ آتی۔ یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑی دنیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ پاگل ہے۔
زمین کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ لوگ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس وقت اس کو اپنی ماں کی پیٹ کی دنیا کا بس پتہ تھا کہ وہاں جو ماں کے پیٹ میں وہ لپٹا ہوا پڑا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ سیدھا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، وہ تو ایک ہی اینگل پہ ہے جس پہ اسے اللہ نے رکھا ہے۔ تو جب اس کو کوئی بات بتائی جائے گی تو اس کے شعور میں تو نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح اب جب ہمیں قبر یا قبر کے آگے کی بات بتائی جاتی ہے تو چونکہ ہم نے اس جہان کو دیکھا نہیں، اس کی زندگی کا مشاہدہ نہیں کیا، لہٰذا جتنا چاہے انسان ایکسپلین کرتا رہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے کہنا نہیں ہے۔ اچھا کہنا نہیں ہے تو جو خیال آتا ہے بندے کے ذہن میں اس پہ تو کنٹرول نہیں ہوتا، خیال تو آ جاتا ہے نا، گمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ہم بولتے نہیں، لہٰذا اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ انہیں مردہ کہنا نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں کہنا تو درکنار، مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ اللہ پاک نے ہر آیت کو کسی نہ کسی وجہ سے کسی پس منظر میں اتارا ہے نا۔ تو جس وقت اسلام کا آغاز ہوا نا اور جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور پھر اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنے مال، اپنے گھر، اپنے اسباب سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کرنا شروع کر دیا، تو وہ جو کافر، مشرک اور منافق تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہ یہ لوگ حضور پر ایمان لاتے تو نہ ان کو اپنی جانیں ضائع کرنی پڑتی، نہ یہ قتل ہوتے، نہ ان کے گھر لٹتے، نہ ان کی اولادیں مرتی، نہ یہ خود مرتے، یہ بچے رہتے۔ اس کے جواب میں رب کریم نے ان کو جواب دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی جانیں لوٹ رہی ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کے گھر قربان ہو رہے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اپنی اولادیں اپنے سامنے قتل کروا رہے ہیں، تو سنو تمہارا جواب میں دیتا ہوں اور اس قرآن میں دیتا ہوں جو قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اس کے شان نزول کو اور تمہاری سوچ کو بھی لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ ہیں ہی زندہ، مگر زندگی ایسی ہے کہ تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور دوسری جگہ پہ کہنے پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، تصور میں بھی یہ بات نہیں لانی کہ یہ لوگ مر جاتے ہیں۔ بل احیاء، وہاں کہا تھا کہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، تو شاید تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ وہ کوئی روحانی زندگی ہوگی جیسے پہلے روحوں کی زندگی تھی اور وہ اس نور کے عالم میں روحیں رہتی تھی، ان کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کسی جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ شاید اب بھی کوئی ایسی زندگی ہے جس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ فرمایا سن لو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، جس طرح وہ رب تمہیں اس دنیا میں روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، غذا دیتا ہے، بالکل اسی طرح اب وہ اپنے رب کے پاس جا کر وہ روزی پاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، اور جو ان کی ضرورت ہے اس کو پورا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرنے والے کی۔